جو آج کا ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر کے اوپر ہے. آرکیٹیکچر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ آرکیٹیکچر کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، آسان سی اگر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آرکیٹیکچر ہمارے پاس لے آؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس وہ چیزیں کس طریقے سے آرگنائز کی گئی ہیں ایک کمپیوٹر سسٹم کے اندر. ہمارے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، مین کمپوننٹ ہمارا کمپیوٹر سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پروسیسر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پروسیسر کی اور جو باقی کمپوننٹس ہیں ان کی آرگنائزیشن کس انداز میں ہے، ان کو کس طریقے سے ارینج کیا گیا ہے یا وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ جو ان کی ورکنگ میکانزم ہے، یہ کس چیز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر ہم اس چیز کو آج پڑھیں گے. ان سیکشن 1.2 جو پریویس سیکشن جو بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر، وی انٹروڈیوس دا جنرل اسٹرکچر آف ٹیپیکل کمپیوٹر سسٹم. تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ایک جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک جنرل اسٹرکچر کیا ہے، اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں ہارڈ ویئر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر آپ ہارڈ ویئر کے اندر پروسیسر ہو گیا یا باقی جتنے کمپوننٹس تھے وہ ہم لوگوں نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، تو آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ جو کمپوننٹ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں لاسٹ ٹائم، وہ کمپوننٹ کس طریقے سے آرگنائز کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی آرگنائزیشن کس طرح سے ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے پروسیسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سنگل پروسیسر سسٹم بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس ملٹی پروسیسر سسٹم بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. پھر ان کی آگے فردر ٹائپس ہیں، ملٹی پروسیسر سسٹم کی آگے کچھ ٹائپس ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس کلسٹر سسٹمز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک کا پارٹ ہے. تو ان چیزوں کو آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. ان کے درمیان ہم ڈفرینس پڑھیں گے، ان کی انٹرنل ورکنگ کیسے ہوتی ہے. تو وہ چیزیں آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے پڑھنی ہے. تو اس طرح اس کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹاپک ہمارا آج کا کیا ہے؟ سنگل پروسیسر سسٹم ہے. سنگل پروسیسر سسٹم جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر سنگل پروسیسر کو استعمال کیا گیا ہے. موسٹ سسٹم یوز سنگل پروسیسر. جو بہت سارے ہمارے پاس مشینز ہیں یا بہت سارے جو ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سنگل پروسیسر کو یوز کرتے ہیں. دا ورائٹی آف سنگل پروسیسر سسٹمز میں بی سرپرائزنگلی ہاؤ ایور سنس دی سسٹم رینج فرام پی ڈی ایس تھرو مین فریم. تو ہمارے پاس یہ جو سنگل پروسیسر سسٹم ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے، مطلب اس کی ورائٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور اس کا استعمال بھی کافی زیادہ ہے. جو پی ڈی ایز ہمارے پاس پی ڈی ایس کیا ہوتے ہیں؟ پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹ. یہ وہ ڈیوائسز تھی جو کہ آپ کے اسمارٹ فون کے آنے سے پہلے استعمال ہوا کرتی تھی. تو ہمارے پاس یہ جو سنگل پروسیسر سسٹم ہے ان کا استعمال بہت زیادہ ہے. یہ پی ڈی ایس سے لے کے مین فریم جو کمپیوٹرز ہیں ان تک یہ کیا ہے کہ استعمال میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر استعمال ان کو ہم کرتے رہتے ہیں. سنگل پروسیسر سسٹم کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مین سی پی یو ہوتا ہے. سی پی یو مطلب ایک ہمارے پاس مین پروسیسر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایگزیکیوشن کرنی ہے پروگرامز کی. اس کے اندر جنرل پرپز انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. جنرل پرپز انسٹرکشن سیٹ یہ ہوتا ہے. انسٹرکشن سیٹ ہمارے پاس پہلی چیز کہ انسٹرکشن ہر ایک پروسیسر کوئی بھی پروسیسر ہے نا اس کا اپنا ایک انسٹرکشن سیٹ ہے. انسٹرکشن سیٹ کے اندر وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو وہ مطلب ایگزیکیوٹ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک ہر ایک پروسیسر کا اپنا ایک انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. اس انسٹرکشن سیٹ کی مدد سے وہ باقی آپریشن بھی پرفارم کرتا ہے. جو بیسک جنرل پرپز انسٹرکشن سیٹ ہے اس کے اندر ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. ان چار انسٹرکشن سے مل کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ باقی جتنے بھی ہم لوگوں نے کوئی کام کرانے ہیں پروسیسر نے وہ ان چار انسٹرکشن کی مدد سے وہ پرفارم کروائے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سنگل پروسیسر سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس جنرل پرپز پروسیسر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا الگ سے اسپیشل پرپز پروسیسر بھی ہوتا ہے. اب یہ اسپیشل پرپز پروسیسر کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپیشل پرپز پروسیسر وہ پروسیسر ہوتا ہے جس کے ذمہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے، مطلب اس نے اسپیسیفک کام کرنا ہے. وہ اس کو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے، کسی اسپیسیفک کام کے لیے اس کو کیا ہے کہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے اسپیشل پرپز پروسیسر کی؟ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کے مدر بورڈ کے اوپر ایک پروسیسر لگا ہوا ہے. وہ آپ کا سمجھ لیں کہ جنرل پرپز پروسیسر ہے. اس نے جنرل ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، اس نے جنرل ایگزیکیوشنز کرنی ہیں. ٹھیک ہے، وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر اسپیشل پرپز ایسی کچھ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کے اندر اسپیشل پرپز پروسیسر بھی لگے ہوتے ہیں.
جو آپ کا گرافکس کارڈ ہوتا ہے نا، گرافکس کارڈ جس کو آپ لوگ جی پی یو بولتے ہیں، جو گیمنگ کھیلتے ہیں اس کے لیے گرافکس کارڈ لگواتے ہیں، تو اس گرافکس کارڈ کے اندر بھی اپنا ایک الگ سے پروسیسر لگا ہوتا ہے. اس پروسیسر کا کام کیا ہے کہ اس نے صرف اور صرف گرافکس کو رینڈر کرنا ہے. اس نے گیمنگ کے لیے کیا ہے کہ اس نے گرافکس کو جنریٹ کروانا ہے. یہ جو آپ کا جو کی بورڈ آپ لوگ یوز کرتے ہیں، اس کی بورڈ کے اندر بھی پروسیسر لگا ہوتا ہے. آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر بھی الگ سے اسپیشل پرپس پروسیسر لگا ہوتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جو آپ کی باقی ڈیوائسز ہیں ان کے اندر اسپیشل پرپس پروسیسر لگے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا جو کمپیوٹر مشین ہوتی ہے اس کے اندر الگ سے ایک سنگل جنرل پرپس پروسیسر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گاٹ اٹ؟ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. دین ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ جو اسپیشل پرپز پروسیسر ہوتے ہیں ان کا اپنا الگ سے ایک انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. وہ انسٹرکشن سیٹ کیا لمیٹڈ انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے. اس انسٹرکشن سیٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے اسپیسیفک انسٹرکشنس کو اس نے ایگزیکیوٹ کروانا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جیسے اگزامپل کے طور پہ ڈسک کنٹرولر ہے. ڈسک کنٹرولر مائکرو پروسیسر ہے. یہ بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ مائکرو پروسیسر ہے. اس ڈیڈیکیٹڈ مائکرو پروسیسر کا کام یہ ہے کہ اس نے جو ریکویسٹ آ رہی ہیں مطلب ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ڈسک سے، مطلب ڈسک جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے یا آپ کا دوسری ادر ڈیوائسز ہیں ڈسک ریلیٹڈ، ان کی جو ان پٹ آؤٹ پٹ کی جو ریکویسٹ آ رہی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک الگ سے مائکرو پروسیسر لگا دیا گیا ہے. اس مائکرو پروسیسر کو لگا دینے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو مین سی پی یو ہے، جو ہمارا مین پروسیسر ہے، اس کے اوپر برڈن کم ہو گیا، اس کے اوپر لوڈ کیا ہے کہ کم ہو گیا. اب یہ جو ڈسک کنٹرولر مائکرو پروسیسر ہوگا، یہ جتنی بھی ریکویسٹ آ رہی ہوں گی ڈسک سے ریلیٹڈ ان کو خود یہ ہینڈل کرے گا، اور یہ خود ان کے لیے اسکیجولنگ الگوریدم بنائے گا. اسکیجولنگ الگوریدم کیا کرتا ہے؟ یہ جب نمبر آف ریکویسٹ زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، جس وقت نمبر آف ریکویسٹ آپ کے پاس انکمنگ میں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اسکیجول کیا جاتا ہے کہ مطلب پہلی باری کس کو دینی ہے، دوسری باری کس کو دینی ہے. تو یہ جو اسکیجولنگ ہے یہ بھی آپ کا ڈسک کنٹرولر مائکرو پروسیسر ہی خود سے کرے گا. تو اس لیے آپ کے جو مین جنرل پرپز سی پی یو ہے اس کے اوپر سے لوڈ کیا ہے وہ کم ہو جائے گا، تو باقی کام وہ آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. دی ارینجمنٹ ریلیوز دا مین سی پی یو آف دا اوور ہیڈ آف ڈسک اسکیجولنگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین سی پی یو ہے اس کے اوپر سے ڈسک اسکیجولنگ کا جو ایک اوور ہیڈ ہے، اوور ہیڈ مینس جو برڈن ہے، وہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. دین ہمارے پاس کیا ہے کہ جو آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک مائکرو پروسیسر ہوتا ہے. کس کے اندر لگا ہوتا ہے؟ کی بورڈ کے اندر، جس کا کام کیا ہے کہ وہ جو آپ کی پریس کرتے ہو تو اس کی جس کو دیکھیں اب میں نے کوئی کی پریس کی ہے، لیٹ سے میں نے ایف پریس کی ہے، ٹی پریس کی ہے، اے ایس ڈی کوئی بھی میں نے کی پریس کی ہے. جب کی پریس کرتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے. وہ کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ کوڈ آپ کے مین سی پی یو کو بھیجا جاتا ہے. دیکھیں میں نے ایم ایس ورڈ اوپن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر میں ٹائپنگ کر رہا ہوں. اب میں نے کوئی لیٹر ٹائپ کیا ہے، اے بی سی کوئی بھی میں نے ٹائپ کیا، تو اس اے کے بیک اینڈ پہ پیچھے ایک آسکی کوڈ ہوتا ہے. اس آسکی کوڈ کے اگینسٹ اب سی پی یو نے آپ کے مین سی پی یو نے آپ کی اسکرین کے اوپر کیا ہے کہ ایک کریکٹر اس نے ڈسپلے کروانا ہے. تو یہ جو کنورژن ہے نا، مطلب کہ جو کی اسٹروک آپ نے پریس کیا ہے، وہ جو کنورژن ہو کے سی پی یو کے پاس اب جانی ہے، وہ کون بیچ میں کر کے دے گا؟ جو آپ کا کی بورڈ کا اپنا اسپیشل پرپز مائکرو پروسیسر ہوگا، وہ کر کے اس کو پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک چیزیں کلیئر ہیں آپ لوگوں کو؟ دین ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کیا ہے کہ ان اسپیشل پرپز پروسیسرز کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کرتا. مطلب ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا ان اسپیشل پرپز پروسیسرز کے ساتھ لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اٹونومسلی فارم میں کام. اٹونومس کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہوتی ہے. مطلب اس کا مطلب کسی کے ساتھ اس کے اوپر کوئی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپریٹنگ سسٹم ہمارے اسپیشل پرپز مائکرو پروسیسرز کو کنٹرول نہیں کرتا. آپریٹنگ سسٹم کس کے ساتھ آپریٹ کرے گا؟ جو آپ کا جنرل پرپز مائکرو پروسیسر ہے اس کو آپ کا آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کرے گا، اس کو مینج کرے گا. پھر ہمارا جو وہ جنرل پرپز مائکرو پروسیسر ہے وہ کوآرڈینیشن کرے گا. کس کے ساتھ کوآرڈینیشن کرے گا؟ آپ کے ان اسپیشل پرپز مائکرو پروسیسرز کے ساتھ. آپ کے کی بورڈ کے اندر جو مائکرو پروسیسر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کے آپریٹنگ سسٹم نے ڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ نہیں کرنا. آلدو وہ انڈائریکٹلی کوآرڈینیٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن وہ کس کے تھرو کوآرڈینیشن کر رہا ہے؟ آپ کے جو مین پروسیسر ہے اس کے تھرو آپ کے ان کے اسپیشل پرپز مائکرو پروسیسر کے ساتھ وہ اپنی کوآرڈینیشن بنا کر رکھے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا تھے؟ سنگل پروسیسر سسٹم تھے. مطلب سنگل پروسیسر سسٹم کے اندر سنگل چپ ہے مین. یہ مین سی پی یو کی ہم بات کریں جو کہ آپ کے مدر بورڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے.
اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ملٹی پروسیسر سسٹم کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. ملٹی پروسیسر سسٹم. ملٹی پروسیسر سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم لوگ پیرلل سسٹم بھی کہتے ہیں یا ٹائٹلی کپلڈ سسٹم بھی ان کو ہم کہتے ہیں. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ملٹی پروسیسر سسٹم ایک ایسے کمپیوٹر مشینز ہیں، ایک ایسے سسٹم ہیں کہ جن کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسرز لگے ہوئے ہیں، جن کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسر لگے ہوئے ہیں. پہلے آپ لوگوں کو میں نے بھی بتایا کہ سنگل پروسیسر سسٹم، اس کے اندر سنگل پروسیسر ہوتا تھا، وہی سارے کے سارے کام کرتا ہے، جتنی بھی ایگزیکیوشنز کروانی ہے اس نے اکیلے دم پہ کرنی ہے. تو اس میں مسائل آتے ہیں. مسائل یہ آتے ہیں کہ وہ ملٹیپل پروگرامز کو سیم ٹائم پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہے کہ لیگنگ کے ایشوز آئیں گے. لیگ ایشوز آئیں گے تو وہ مطلب ہمارے پاس اس میں کیا ہے کہ آپریشن وہ اپنا پرفارم نہیں کر سکے گا، آپریشن وہ پرفارم پراپرلی نہیں کر سکے گا. تو وہ پھر اس کی تھرو پٹ کیا ہے؟ کم ہو جائے گی. تھرو پٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ تھرو پٹ آپ کے پاس نمبر آف پروسیسز جو ایک ٹائم کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ تھرو پٹ کہلاتے ہیں. نمبر آف پروسیسز ایگزیکیوٹڈ ان اے یونٹ ٹائم از نون ایز اے تھرو پٹ. ٹھیک ہے، تو تھرو پٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو سنگل پروسیسر سسٹم ہوتے ہیں ان کے اندر تھرو پٹ ہمارے پاس ڈکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ سنگل پروسیسر سسٹم ہوتا ہے تو وہ ملٹیپل پروگرامز کو یونٹ ٹائم کے اندر وہ ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو ملٹی پروسیسر سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ جن کے اندر ایک سے زیادہ پروسیسر مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. Such systems which have two or more processors in close communication sharing the computer bus and sometimes the clock, memory and peripheral devices are known as a multi-processor systems. سمجھا کی بات کہ ملٹی پروسیسر سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک دو یا دو سے زیادہ پروسیسر کلوز کمیونیکیشن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ جو میموری ہوتی ہے آپ کے پاس، جو آپ کے پاس کمپیوٹر بس ہوتی ہے، اس کو بھی وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تھرو پٹ انکریز اس کے تھرو ہو جائے گی. تھرو پٹ کا کنسیپٹ سمپل سے آپ لوگوں کو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نمبر آف پروسیسز ایگزیکیوٹڈ ان اے یونٹ ٹائم از بیسیکلی نون ایز اے تھرو پٹ. تھرو پٹ کیا ہے کہ کتنے پروسیسز ایک ٹائم کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. جتنی تھرو پٹ زیادہ ہوگی اتنا آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے گا اور اتنا جلدی آپ لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. تھرو پٹ جتنی کم ہوگی اتنا کمپیوٹر آپ کا سلو ہوگا. اکانومی آف سیل، یہ جو آپ کے پاس ملٹی پروسیسر سسٹم ہے یہ ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. کم کس کی نسبت کم ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس سنگل پروسیسر سسٹم ہوتے ہیں ان کی نسبت کم ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں آپ نے جو اگر کام کرنا ہو سنگل پروسیسر سسٹم کے اوپر، تو اب سنگل پروسیسر سسٹم کے اندر ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے، ریم لگی ہوگی، اس کے اندر ہارڈ ڈسک ہوگی، ٹھیک ہے، اور باقی اس کے اندر جو ہے نا کمپوننٹس ہوں گے. اب کل کو آپ لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، یا آپ نے مطلب چاہتے ہیں کہ یہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں سمجھ لیں کہ کچھ بہتر بنا لوں، تو آپ ایک اور کمپیوٹر لے لو گے. ٹھیک ہے، اب ایک اور کمپیوٹر لوگے، اس کے اندر الگ سے ریم ہوگی، الگ سے پروسیسر ہوگا، الگ سے اس کے اندر اپنا باقی ڈیوائسز. اور ہمارے پاس جو ملٹی پروسیسر سسٹم ہوتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کامن جو بس ہے آپ کی، جو کامن ڈیوائسز ہیں ان سب کو یہ شیئر کر رہے ہیں. مطلب دو پروسیسر ہے نا، تو وہ سیم ہی ڈیوائسز کو شیئر کریں گے، سیم ہی ریم کو یوز کریں گے. پروسیسر آپ دیکھیں یہاں ڈبل ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو باقی ڈیوائسز ہیں، ریم ہوگی، ہارڈ ڈسک ہوگی، وہ ہر چیز ہوگی، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری شیئر ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو ہمارے پاس مطلب اس کی جو ہمارے پاس کاسٹ ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ملٹیپل سنگل پروسیسر سسٹم. ملٹیپل سنگل پروسیسر سسٹم کی نسبت یہ ہمارا جو ملٹی پروسیسر سسٹم ہے وہ ہمارے پاس لیس کاسٹلی ہے. انکریزڈ ریلائبلٹی. ریلائبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کا جو کام ہے وہ چلتا رہے، وہ رکنا نہیں چاہیے. اگر اس میں ایشو آ جاتا ہے تو پھر بھی کام آپ لوگوں کا چلتے رہنا چاہیے. تو اب کیونکہ یہاں پہ ملٹی پروسیسر سسٹم ہے، تو ملٹی پروسیسر مطلب کہ دو پروسیسر یا دو سے زیادہ پروسیسر مل کے کام کر رہے ہیں کوآرڈینیشن کے اندر. ان میں سے اگر کوئی ایک پروسیسر فیل بھی ہو جاتا ہے، مطلب رک جاتا ہے کام کرنا، تو جو باقی پروسیسر ہوں گے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کیا کہ ریلائبلٹی انکریز ہو جاتی ہے. جبکہ ہمارے پاس جو سنگل پروسیسر سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی پروسیسر ہے، وہ ریلائبل کم ہے. کیوں ریلائبل کم ہے؟ کیونکہ ایک پروسیسر ہے، وہ اگر رک جائے گا تو کام سارا کا سارا وہاں پر رک جائے گا.
Let's say that if we have basically a 10 प्रोसेसर, अगर आप लोग के पास 10 प्रोसेसर हैं तो उनमें से कोई एक फेल हो जाता है तो बाकी जो 9 प्रोसेसर्स हैं वो अपना काम मिलकर करते रहेंगे, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10% स्लो डाउन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन क्या होता है कि आपके पास, हमारे पास अगर कोई एक जैसे हम काम कर रहे हैं ना, तो अगर एक उसमें से सिस्टम बंद हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर्स को क्या है कि प्रॉपरली चलते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि भाई वो टोटल फुल फेलियर हो जाए। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर वो क्या है कि ज़्यादा मसला बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस भी कहते हैं, कि हम रिलायबिलिटी में एक टर्म आती है फॉल्ट टॉलरेंस। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा फॉल्ट, मतलब आपका जो एक सिस्टम है वो बर्दाश्त कर सकता है, कितना ज़्यादा वो उसके सामने सर्वाइव कर सकता है। तो जितना ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्या है कि वो ऑर्गेनाइज। लेकिन अब ये आप फॉल्ट टॉलरेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती है कि आपने क्या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लगाया हुआ है या क्या आपने सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को यूज़ किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे आपका जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होगा उसके अंदर जाहिर सी बात है फॉल्ट टॉलरेंस कम होगी, आर्किटेक्चर की बात है ना यहाँ पे। तो उसके आर्किटेक्चर के अंदर एक ही प्रोसेसर प्रोसेसर आप लोगों ने यूज़ किया है। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है उसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा है, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिल के काम कर रहे हैं, तो एक अगर उनमें से बंद हो भी जाता है तो बाकी प्रोसेसर अपना काम जारी रखेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे इस मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की दो टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विच आर बेसिकली इन यूज़ टूडे। तो आजकल जो दो टाइप्स हैं आजकल इस्तेमाल में हैं करंट टाइम पे, एक उनमें से है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, एसिमेट्रिक। और दूसरा कौन सी टाइप है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, एसएमपी। एक है एएसएम, एसिमेट्रिक मल्टी एएसएम एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, और दूसरा है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस ही है, काफ़ी इजी चीज़ें हैं ये वाली, इनकी अब समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है ये एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं। मास्टर स्लेव क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करें। मास्टर क्या है? मास्टर का काम क्या होता है? वो हुक्म ऑर्डर जारी करता है। स्लेव का काम क्या होता है? उसने आगे उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना होता है। ठीक है, जो स्लेव होता है अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, वो वाला काम करता है जो काम उसको दिया जाता है। तो काम उसको देगा कौन? उसका मास्टर काम देगा। तो जो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है इसके अंदर मास्टर स्लेव का ही कंसेप्ट होता है। इसके अंदर क्या होगा? एक मास्टर कंप्यूटर होगा, वो क्या कर रहा है, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स को, सॉरी बाकी सारे के सारे प्रोसेसर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। वो जो बाकी प्रोसेसर्स हैं वो खुद से डायरेक्टली अपने आप को काम असाइन नहीं कर सकते। वो वाला काम करेंगे जो काम उनको मास्टर प्रोवाइड करेगा। हर एक प्रोसेसर को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन किया जाता है और वो वाला टास्क उस प्रोसेसर ने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो वो उस वक्त तक वो टास्क परफॉर्म करते रहेंगे जिस वक्त तक उनका मास्टर उनको उस टास्क को परफॉर्म करने से रोक नहीं देगा। तो स्केजुलिंग किसने करनी है कि कौन सा प्रोसेसर कौन सा काम करेगा, कितनी देर करेगा, वो मास्टर प्रोसेसर उसको स्केजूल करेगा। तो ये जॉब किसकी है? मास्टर प्रोसेसर की जॉब है कि उसने स्केजुलिंग करनी है। स्केजुलिंग स्केजुलिंग की मीनिंग पता ना कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस रैम के अंदर कब आएगा, तो ये चीज़ स्केजुलर डिसाइड कर रहा होता है। तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है बेसिकली एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, जिसमें हर एक प्रोसेसर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। जो मास्टर प्रोसेसर होता है वो कंट्रोल करता है किसको? पूरे के पूरे बाकी सिस्टम्स को वो कंट्रोल कर रहा होता है। और बाकी प्रोसेसर उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक मास्टर उनको, मतलब क्या कि उनको अलाउ करता रहता है। ठीक है, तो ये मतलब एसिमेट्रिक ऐसी है कि ये कुछ मतलब हद तक इस्तेमाल हो रही है, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट भी याद रखना है। जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जो कॉमन सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग की जो टाइप यूज़ में है वो कौन सी है? वो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कोई मास्टर, इसका रिवर्स है बेसिकली, इसका ऑपोजिट है जो भी हमने पढ़ा है ना सिमेट्रिक, उसका ये रिवर्स है। इसके अंदर बेसिकली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप इसके अंदर नहीं होता। इसमें जितने भी प्रोसेसर्स होंगे, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, जितने प्रोसेसर्स भी हैं वो
سارے کے سارے کام مل کر رہے ہوتے ہیں, کوآرڈینیشن میں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھی ایک پروسیسر الگ کام کر رہا ہے, دوسرا الگ کام کر رہا ہے, تیسرا الگ کام کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ مل کر کوآرڈینیشن کر کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے مل کے جب کام کریں گے تو وہ کیا ہے کہ پیئرز کہلاتے ہیں. کہلاتے ہیں پیئرز. پیئرز کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو کولیبریشن میں کام کر رہے تو وہ پیئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ نیچے ڈیاگرام میں آپ لوگوں کو ایک دکھایا گیا ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ جو ملٹی پروسیسر سیمیٹرک ہیں وہ سارے کے سارے دیکھیں سی پی یو, یہ بھی سی پی یو پڑھا ہے اسی کے مطلب ملٹیپل سی پی یوز ہیں, وہ سارے کے سارے ایک کامن میموری ایریا کو وہ شیئر کر رہے ہیں. ان کے پاس جو میموری ہوگی نا, جو ریم ہوگی یا جو بھی ہارڈ ڈسک ہوگی, جو بھی ہوگا مطلب کامن ہوگا, وہ سب کے ساتھ شیئریبل ہوگا. سارے کے سارے اس کو وہ کیا ہے کہ اپنا ایکسیس کر سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اس کو ایکسیس کر سکیں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا سیمیٹرک ملٹی پروسیسنگ کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے, زیادہ ڈیٹیل میں اس کی ہم نہیں جاتے. بلیڈ سرور, یہ ایک سرور کی ٹائپ ہے بلیڈ سرور. بلیڈ سرور ایک, جی شام, سر کوشچن یہ ہے کہ اے سیمیسٹرک ماسٹر سلیو ریلیشن پہ ورک کرتے ہیں, تو اگر ماسٹر پروسیسر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر پروسیسنگ کون کنٹرول کرے گا؟ وہ سوئچ کر دے گا, اس کو سوئچ کر دے گا. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب ماسٹر پروسیسر جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مانیٹرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے باقی پروسیسرز کی. ٹھیک ہو کہ کن میں سے مطلب سارے کا سارے صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں صحیح کام کر رہے. اب اگر وہ رک جائے گا کام کرنا تو ماسٹر, پہلی بات یہ کہ اگر باقیوں میں سے اگر کوئی رک جاتا ہے نا تو ماسٹر اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو سویپ کر دے گا. پھر ان میں سے ایک جو کوئی پروسیسر بچ جائے گا وہ کیا کرے گا, وہ ماسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوگا. تو کوئی ایک ان میں سے ماسٹر ضرور ہوگا. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے, تو مل کے وہ اسی سے کام کرتے ہیں. دین ہمارے پاس بلیڈ سرور آ جاتا ہے. بلیڈ سرور کیا ہوتا ہے؟ بلیڈ سرور ایک نیو ٹیکنالوجی ہے, ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ملٹیپل سرورز مل کے کام کر, مطلب ملٹیپل لیئر سمجھ لیں آپ. ہر ایک لیئر کے اوپر کمپلیٹ پورا کا پورا ملٹی پروسیسرز لگے ہوتے ہیں. ملٹیپل, ہر ایک لیئر کے اوپر کیا ہوگا, ملٹیپل پروسیسرز امبیڈڈ ہوں گے. ہر ایک لیئر کی اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوں گی, اپنی نیٹورکنگ کی ڈیوائسز ہوں گی, اور وہ سارے کے سارے ایک باکس کے اندر کیا ہے کہ وہ لگی ہوں گی. تو اس کو بلیڈ سرور اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس لیئر کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سمجھ لیں کہ تھن ہوتا ہے, بہت زیادہ باریک ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو بلیڈ سرور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاورفل ملٹی پروسیسر سسٹم ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری لیئرز کے اندر, ہر ایک لیئر کے اندر ملٹی پروسیسر سسٹم ہوتے ہیں, اور سارے کے سارے آپس میں کیا ہیں کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور مل کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے کلسٹرڈ سسٹم کا. کلسٹرڈ سسٹم ہمارے پاس یہ ایک ملٹیپل, اسی طریقے سے ملٹیپل سی پی یو سسٹم کی طرز پہ ہی یہ کام کرتا ہے. کلسٹرڈ سسٹم, کلسٹرڈ سسٹم میں, اور جو بھی ہم نے ملٹی پروسیسر سسٹم پڑھا ہے اس کے اندر درمیان تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. وہ ایسے ہے کہ جو آپ کا کلسٹرڈ سسٹم ہوتا ہے یہ پورا کا پورا انڈیویجول کمپیوٹر ہوتا ہے. پورا کا پورا انڈیویجول کمپیوٹر ہوتا ہے, جو آپ کے کمپیوٹر جسے ہم کہتے ہیں, پوری کی پورا کمپیوٹر مشین ہوتی ہے. ملٹیپل کمپیوٹر مشینز ہوتی ہیں, وہ آپس میں کیا ہے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, ساری کی ساری آپس میں نیٹ ورک کے تھرو ہم نے ان کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکیں. اب یہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہے, ابھی میں نے بتائی یہ بات آپ لوگوں کو, کہ جو ملٹی پروسیسر سسٹم ہوتا ہے وہ ایک کمپیوٹر کے اندر ملٹیپل پروسیسرز لگے ہوتے ہیں, جبکہ جو کلسٹرڈ سسٹم ہے اس کے اندر ملٹیپل کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور وہ ہر ایک جو سنگل کمپیوٹر ہے وہ ملٹی پروسیسر سسٹم ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر ایک کلسٹرڈ سسٹم, لیٹ سے ہم نے 5 کمپیوٹرز کو مل کے ایک کلسٹرڈ سسٹم بنایا ہے, تو اس کے اندر 5 بیسیکلی کمپیوٹر مشینز لگی ہوئی ہیں پوری پوری, جو آپ جیسے باکس کے اندر جیسے ہم آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, وہ آپ کا پورا کمپیوٹر مشین اس کے اندر لگی ہوئی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ملٹی پروسیسر سسٹم ہو. ایسا بھی ممکن ہے کہ کلسٹرڈ سسٹم کے اندر جو کمپیوٹر کنیکٹڈ ہیں, ہر ایک کمپیوٹر سنگل پروسیسر سسٹم بھی وہ ہو سکتا ہے. تو بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے اپنا کلسٹرڈ سسٹم کا, وہ یہ ہے کہ ملٹیپل کمپیوٹر مشینز مل کر کوئی کام پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کو لوکل ایریا نیٹورک بنایا جاتا ہے. لوکل ایریا نیٹورک کے اندر ان کو آپس میں ہم کنیکٹ کروا دیتے ہیں. ہر ایک کمپیوٹر کے اوپر کیا ہے کہ کلسٹر سسٹم کا سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہوتا ہے, تو وہ اس سافٹ ویئر کے تھرو آپس میں کنیکشن اپنا اسٹیبلش کرتے ہیں.
پھر وہ مل کے کیا ہے کہ اپنا ایک ٹاسک کے اوپر ایک اپنا آپریشن، مطلب وہ مل کے آپریشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اس کی بھی آگے فردر ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے کہ ملٹی پروسیسر سسٹم کی بھی ہم نے ٹائپس دیکھی تھی. اس کے اندر بھی اے سیمیٹرک ہے اور سیمیٹرک ہے. جی ہشام. سر بلیڈ اور یہ کلسٹرڈ ان کے درمیان کنفیوزڈ ہو گیا ہوں سر. بلیڈ سرور جو ہے نا تھوڑے وہ ان میں ہاں بتاتا ہوں. بلیڈ سرور آپ کے پاس کلسٹرڈ کے ساتھ اس کو کلسٹر کے ساتھ مکس اپ نہ کریں. بلیڈ سرور ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ سے سمجھ لیں کہ پوری کی پوری مشین ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک جگہ پہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ادھر دیکھیں جو کہ ایک جگہ پہ موجود ہے. اس کے اندر لیئرز بنا دی گئی ہیں، لیئرز ہیں. ہر ایک لیئر کے اوپر ملٹی پروسیسر سسٹم لگا ہوا ہے. ہر ایک لیئر کے اوپر کیا ہے؟ ملٹی پروسیسر سسٹم لگا ہوا ہے. اس کی اپنی نیٹورک کے بورڈز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ان پٹ آؤٹ پٹ کی بورڈز یا ان پٹ آؤٹ پٹ کی ڈیوائسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈفرینس اس کے درمیان اور ٹریڈیشنل پروسیسر سسٹم کے درمیان ڈفرینس یہ ہے کہ ہر ایک جو بلیڈ پروسیسر ہوگا اس کا سمجھ لیں کہ بیسیکلی وہ کیونکہ دیکھیں نا ایک الگ سے ایک کمپیوٹر ہے، وہ بھی ایک الگ سے کمپیوٹر ہے، تو اس کا اپنا ایک بوٹ سسٹم ہوگا، الگ سے وہ چلے گا، الگ سے اس کا اپنا آپریٹنگ سسٹم ہوگا، الگ سے اس کے اپنے ملٹی پروسیسر ہوں گے. تو وہ سارے کے سارے کیا ہیں کہ مل کے اپنا وہ کام کر رہے ہوں گے سارے کے سارے جتنے بھی ہیں. اور جو کلسٹرڈ سسٹم ہے یہ ان کے درمیان نیٹ ورک بنا ہوتا ہے. یہ جو بلیڈ سرور ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ لیئر ہوتی ہے، بیسیکلی بورڈ ہی ہوتا ہے، ایک یہ بورڈ ہی ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے بورڈ ایک ریک کے اندر. اس کا میں اب آپ کو یہاں پہ ایک سیکنڈ نیٹ پہ آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں. کوشش یہاں میں کرتا ہوں کہ آپ کو بلیڈ سرور کی تصویر یہاں دکھائی جائے. اسکرین شو ہو رہی ہے؟ یہ سر سلائڈ شو ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں بلیڈ سرور کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ اس کو اس طریقے سے ریک ہوتا ہے، پورا کا پورا سنگل کیس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تصویر نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ؟ یس سر نظر آ رہی ہے. یہ اس طریقے سے پورا کا پورا ایک ریک ہوتا ہے. تو اس کے اندر ملٹیپل ریک کے اندر یہ سمجھ لیں ہر ایک بلیڈ لگے ہوئے ہیں. بلیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لیئر ہوتی ہے ہر ایک کے اندر. تو اس ہر ایک لیئر کے اندر کیا ہے کہ پورا پورا کیا ہے کہ ایک کمپیوٹر سسٹم فٹ ہوتا ہے، ملٹی پروسیسر سسٹم فٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو کلسٹرڈ سسٹم ہے نا اس کی ورائٹیز ہیں. یہ لین کے اندر بھی کام کر سکتا ہے اور یہ وین کے اوپر بھی کام کرتا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ؟ سر یہ جو بلیڈ ہے تو یہ ہر بلیڈ کا الگ سے آپریٹنگ سسٹم ہے، الگ سے ان پٹ آؤٹ پٹ؟ الگ سے سسٹم ہے. یہ دیکھیں اب یہ سنگل اس کی لیئر دکھا رہا ہے پلیٹ کی یہاں تصویر میں. ہر ایک کی اپنی الگ سے اس کے اوپر اپنی وہ لگی ہوگی، کیا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ہوگا. ہمارے پاس ریک سرور ہوتا ہے. یہ ملٹیپل سرور کی ٹائپس ہیں، بلیڈ سرور ہو گیا، ریک سرور ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کا کچھ اس طریقے سے لے آؤٹ ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے ان کا بلیڈ سرور کا. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے یہاں پہ الگ سے لیئر ہے تو الگ سے لیئر اس کو انسرٹ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ظہیر کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر یہ میرے نیم سے کسی نے آئی ڈی جوائن کی ہوئی ہے سر دوبارہ، پتہ نہیں ایک دن پہلے بھی کسی نے جوائن کی ہوئی تھی. ظہیر شاہ زیب جو جس کے ساتھ تصویر نہیں آ رہی اس کی بات کر رہے ہیں؟ یس سر یس اسی کی بات کر رہا ہوں. میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں ابھی. تھینک یو سر. سر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو پھر میرا نام آئے گا. ٹھیک ہے صحیح، میں اس کو تھینک یو سر. میں نے ریموو کر دیا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا ایشو ہوا کرے تو بتا دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلیں اب آگے ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. تو میرے خیال سے